معلوم ہے کہ پھول جب تک چمن میں ہوتا ہے اس وقت اس کی بیوٹی بھی ہوتی ہے، اسی وقت اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، لیکن جب پھول کو توڑ لیا جائے تو وہ پھول مرجھا جاتا ہے۔ شریعت نے اور اسلام نے آپ کو جو پوزیشن عطا فرمائی ہے، آپ کی پوزیشن ہے پھول، آپ پھولوں کی طرح اپنے چمن میں رہے، اور اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، اس بات کا موقع نہیں دیا کہ آپ کی طرف غیر مرد کا ہاتھ بڑھے، اس بات کا موقع نہیں دیا کہ آپ کی طرف غیر مردوں کی نگاہ بڑھے، بلکہ اسلام نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو اپنے کاٹن کا اور اپنے شوہر کے چمن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھول بنایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امیر خسرو کی اس وصیت کو یاد رکھیے کہ اتنا بڑا باپ، کروڑ پتی، ملینر باپ، اور وہ بیٹی کو کیا وصیت کرنے کی، بیٹی میں اس وقت خوش نصیب ہوں گا کہ جب تم اس طرح اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی کہ تمہاری عزت سلامت رہے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی، اور وہ کون تھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ زہرا، وہی زہرا رسول اللہ کی بیٹی، وہ زہرا وہی زہرا رسول اللہ کی بیٹی، اور وہی زہرا شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بیٹی۔ وہ معمولی بیٹی نہ تھی، وہ اس باپ کی بیٹی تھی جن کے گھر میں جبریل امین آتے تھے، وہ اس باپ کی بیٹی تھی جو سید المرسلین بن کر آئے، اس باپ کی بیٹی تھی جو اللہ کے محبوب بن کر آئے۔ وہ زہرا وہی زہرا رسول اللہ کی بیٹی، اور وہی زہرا شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بیٹی۔ اور سنیے کہ وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، وہ زہرا جن کے گھر میں تسنیم اور کوثر کا دریا جاری تھا، جن کے باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے تمام دنیا کو نعمت مل رہی ہے، مگر خود ان کے لیے کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملا تھا مشک ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے اپنی بیٹی کو مشق دیا کہ بیٹی اپنے ہاتھوں سے تم پانی بھی لایا کرو، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے حضرت حسن اور حسین کی خدمت بھی کیا کرو، اور بیٹی اگر آٹے کی ضرورت ہو تو اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلا لیا کرو بیٹی، اور روٹی پکانے کی ضرورت ہو تو اپنے ہاتھوں سے روٹی بھی پکا لیا کرو۔ میری بہنوں یاد رکھو، ایک عورت کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرے۔ آپ جانتی ہیں، آپ کو خوب اس بات کا تجربہ ہے کہ جو عورتیں اپنے کام کو نوکروں کے سپرد کر دیتی ہیں، اور جن گھروں کے اندر نوکر ہی کام کرتے ہیں، آپ جانتی ہیں اس گھر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کا خرچہ جو ہے 100 پاؤنڈ ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں نوکر ہی نوکر ہوں گے اور سب کام آپ نوکروں کے سپرد کر دیں گی، تو اس وقت آپ کے گھر کا خرچہ جو ہوگا وہ 200 پاؤنڈ ہوگا۔ جہاں آپ کو 5 پاؤنڈ خرچ کرنا ہے وہاں 10 پاؤنڈ خرچ ہوں گے۔ چیزوں کی حفاظت نہیں ہوگی، صفائی کا خیال نہیں ہوگا، اور وہ بے دردی کے ساتھ وہ جو چاہیں گے کریں گے، اور اس طرح سے عورتوں کی صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ ان کا نیچر ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ قدرت نے انہیں یہ موقع دیا۔ آپ کو یہ بات تو یاد ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سی لونڈیاں آئیں، اور بہت سے سرونٹس اور بہت سے کام کرنے والے آئے۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، ابا جان کی خدمت میں جاؤ، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہیں کھانا بھی پکانا پڑتا ہے، چکی بھی پیسنی پڑتی ہے، اور بچوں کی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک نوکر اگر تمہیں بھی مل جائے، ایک سرونٹ اگر تمہیں بھی مل جائے تو یہ تمہارے لیے ایک بہتر ہوگا اور اچھی بات ہوگی۔ حضرت فاطمہ سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور صبر کرنے والے باپ کی صابرہ بیٹی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ،
میں تھک جاتی ہوں کام کرتے کرتے، اور حضور ابا جان مجھے ضرورت ہے، ایک سروینٹ ایک نوکر کی ضرورت ہے، حضور اگر آپ رحمت فرما دیں تو آپ کا کرم ہے۔ مقدس خواتین، حضور نے نوکر نہیں دیا حضرت فاطمہ کو، بلکہ فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں ایسی چیز کیوں نہ بتا دوں جو نوکر سے بھی زیادہ بہتر ہے اور تمہارے لیے وہ زیادہ ہیلپ کرنے والی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی جب دن بھر کام کر کے تم سونے کے لیے اپنی چارپائی اور بستر پر جاؤ گے بیٹی، سبحان اللہ 33 مرتبے 33 ٹائمز، اور الحمدللہ 33 ٹائمز، اور اللہ اکبر 34 ٹائمز، بیٹی 33 مرتبے سبحان اللہ اور 33 مرتبے الحمدللہ اور 34 مرتبے اللہ اکبر بیٹی پڑھ لیا کرو، تو دن بھر کی جتنی تھکن ہے اور جتنی پریشانی ہے وہ سب دور ہو جائے۔ ذرا خیال تو فرمائیے، حضور اگر چاہتے تو ایک نوکر نہیں 10 دے دیتے، لیکن سرکار تو عالم کو معلوم تھا کہ میری امت میں غربا بھی ہوں گے، میری امت میں فقراء بھی ہوں گے، میری امت میں ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو غریب ہوں گی، جن کے پاس کوئی نوکر نہیں ہوگا، تو جب وہ اپنے ہاتھوں سے کام کریں گی تو اس وقت میری بیٹی کی سنت کو یاد کر لیں گی۔ میری مقدس بہنوں، آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے سرکل میں رہنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ ایک نیشنل ریلیجن ہے، وہ ایک ایسا فطری مذہب ہے جو ڈیوٹی اس نے جس کو بھی دی بالکل وہ اپنی ڈیوٹی پر فٹ تھا۔ اگر ہم اپنے سرکل سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس کا انجام آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا، اس کا انجام ہوگا۔ آپ کو خوب معلوم ہے، آپ خوب جانتی ہیں کہ جب ہم کاروں پہ چلتے ہیں، موٹر کار کر کے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرائیور نہیں ہوتے، وہ یوں ہی بیٹھے رہتے، تو آپ یقین مانیے کہ جو ڈرائیور ہوگا وہی ڈرائیونگ کر سکتا ہے۔ جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ڈرائیونگ نہیں جانتے وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ جب ایک گاڑی چلتی ہے، جب ایک ریل ٹرین جاتی ہے تو اس میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے۔ ڈرائیور کے کام کو ڈرائیور کر سکتا ہے، گارڈ نہیں کر سکتا، اور گارڈ کے کام کو گارڈ کر سکتا ہے، ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی کے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق بندوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سرکل میں رہیں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو چیک کریں، آپ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، آپ اپنے گھر کے اندر کوشش کیجیے کہ آپ کی اولاد اچھی ہو، کیوں کہ جب آپ کی اولاد اچھی ہوگی تو آپ کو اس دنیا میں بھی چین ہوگا اور اس دنیا میں بھی چین ہوگا۔ اگر کہیں اولاد آپ کی اچھی نہ ہوئی، اولاد کو آپ نے اگر ٹرین نہ کیا، تو آپ یقین مانیے کہ جو امید آپ اپنی اولاد سے رکھتی ہیں وہ امید پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کام مرد کریں گے تو یہ خیال آپ کا غلط ہے۔ مرد جو ہے وہ اولاد کو ٹریننگ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ دور ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کو ٹرین کر سکتی ہیں، آپ اولاد کو سکھائیے۔ یاد رکھیے، ایک لڑکے کے لیے ماں کا گود جو ہے وہ ایک صحیح اسکول ہے۔ ماں کا تعلق جو اولاد سے ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، آخر آپ ہی تو ہیں کہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو آپ رکھتی ہیں، آپ اپنا خون اور پسینہ اولاد کے لیے ایک کرتی ہیں، ان کو دودھ پلاتی ہیں، محنت و مشقت سے پالتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی ٹریننگ کا تعلیم جو ہے وہ آپ کی ذات سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کا رتبہ بہت بڑا فرمایا، اور بہت رتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بھی عطا فرمایا اور باپ کو بھی عطا فرمایا۔ تو اس حیثیت سے آپ گھریلو زندگی کو شاندار بنانے کی کوشش کیجیے، اور دیکھیے کہ آپ کے گھر میں وہ کون سی خرابی ہے، وہ کون سا ویک پوائنٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنے گھر کو شاندار کر سکتی ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ شادی ہونے کے بعد سب سے بڑی ڈیوٹی ایک عورت کی یہی ہوتی ہے کہ
وہ اپنے مرد پر کنٹرول کرے، مرد کے مزاج کے مطابق کام کرے، اور ایک مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عورت کو اچھے راستے کی طرف گائیڈ کرے۔ آپ یقین مانیے کہ جب شوہر اور بیوی دونوں اچھے راستے پر چلیں گے تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی، جو لڑکا پیدا ہوگا، وہ یقیناً اچھے راستے پر ہوگا، اور اس طرح سے آپ کی زندگی اس دنیا میں اور اس دنیا میں دونوں دل شاندار ہو سکے گی۔ آپ ذرا سوچیے تو صحیح، اگر باپ بے ادب ہو جائے، معاذ اللہ خدا نہ کرے، اگر ماں بے ادب ہو جائے تو آپ بتائیے کہ ادب والا لڑکا کہاں سے پیدا ہو؟ اگر ماں کے اندر اگر بے حیائی آ جائے، باپ کے اندر اگر بے حیائی آ جائے، تو ہم یہ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا لڑکا یا لڑکی جو ہے وہ بہت ہی حیا والا ہوگا؟ آپ یقین مانیے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عزم کا فاتح عمل غافل مشو، اپنے کام سے غافل مت ہو۔ گندم از گندم برآ ید جو دے جو، کھیت میں جو چیز آپ لگائیں گی وہی چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اگر شوگر کے کھیت میں آپ جانتی ہیں کہ آم نہیں پیدا ہوا کرتا، فروٹ نہیں پیدا ہوا کرتا، شوگر میں شوگر پلانٹ کریں گی تو شوگر ہی ملے گا، اور جہاں اورنج پلانٹ ہوتا ہے وہاں اورنج ہی ملے گا۔ اورنج پلانٹ کرنے سے شوگر نہیں ملا کرتا اور شوگر سے اورنج نہیں ملتا، دونوں میں فرق ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب ماں باپ باادب ہوں گے تو اولاد بھی باادب ہوگی۔ اقبال کہتا کہ بے ادب ماں باادب اولاد جن سکتی نہیں، بے ادب ماں باادب اولاد جن سکتی نہیں، اور معدن زر معدن اولاد بن سکتی نہیں۔ اس بات کہتا ہے کہ جو ماں بے ادب ہو تو آپ یہ نہیں مانیے کہ کس طرح سے مقابل اولاد چلے گی۔ میری بہنوں، یہ نیچر ہے، یہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات میں نہیں کرتا کہ جو ادب کے خلاف ہو، یہ دین کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ اس زندگی سے ہر شخص کو واسطہ پڑنا ہے، تو جب ہم باادب ہوں گے اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ آپ جانتی ہیں حضرت حسین کا آپ نے نام سنا، حضرت حسن کا آپ نے نام سنا۔ یہ حسن اور حسین جو پیدا ہوئے حضرت فاطمہ کی گود سے پیدا، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کی گود میں ان کو پروان چڑھایا۔ تو جب ماں ہو حضرت فاطمہ تو بیٹا کیوں نہ حسین ہو، جب ماں ہو حضرت فاطمہ تو بیٹا کیوں نہ حسن ہو، جب ماں ہو حضرت فاطمہ تو بیٹی کیوں نہ زینب ہو۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو تربیت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ جو تربیت دے گی، اور یہ تربیت تو آپ جبھی دیں گی جب باہر کی ضروریات اور باہر کی مصروفیات کم ہوگی۔ اور اگر ہماری بہنیں باہر کے پروگرام میں اگر شامل ہو گئی، اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کلب میں جانے کا، بازاروں میں پھرنے کا اور شاپنگ کا اور یہ اس قسم کے جو دوسرے کام ہیں، اگر انہوں نے اپنے آپ کو اس میں یوز کیا تو پھر آپ خیال فرمائیے کہ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ پھر تو بچوں کو یا تو چین بھیجیے یا جاپان بھیجیے یا انگلینڈ بھیجیے۔ تو اب آپ خیال فرمائیے کہ جن بچوں کی تربیت انگلینڈ میں ہوگی اور جو بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ انگلینڈ میں ہوگی، تو آپ خیال فرمائیے کہ ہم ان سے یہ امید رکھیں کہ وہ بچے اسلامی بچے ہوں گے۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بچوں کے لیے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی، آپ کو خود ٹرین کرنا پڑے گا۔ بچوں کو آپ ٹرین کیجیے تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بچے اسلامی ماحول میں پیداوار ہوں گے۔ میری مقدس بہنوں، آپ اس بات کو سنا کہ اسلام نے الگ الگ سرکل بنایا، الگ الگ گروپ بنایا اور تاکید کی کہ تم اپنے اپنے گروپ میں اور اپنے اپنے سرکل میں رہو اور ایک دوسرے کے گروپ میں جانے کی کوشش مت کرو۔ آج جتنی پریشانیاں اور جتنی دقتیں ہمارے سامنے ہیں، ان کی وجہ یہ بھی ہے کہ مردوں نے اپنے گروپ کو چھوڑا،
اور عورتوں نے اپنے گروپ کو اپنے سرکل کو چھوڑا. اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ آپس میں محبت نہیں رہی, آپس میں اچھا سلوک نہیں رہا, اور ہماری جو دونوں پالیسی ہے وہ بالکل ہی سمجھ لیجیے کہ تباہ و برباد ہوگی چلی جا رہی ہے. اسلام نے قائد کی اور اسلام نے بتایا کہ تم اپنے اپنے سرکل کو مضبوطی سے پکڑے رہو. آپ جانتی ہیں اسلام نے جو ہمیں حکم دیا, اور خاص کر کے عورتوں کو جو اس نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر میں رہو, اس کے اندر ایک نیتی حکمت ہے. اسلام یہ چاہتا ہے, اسلام کی یہ کوشش ہے کہ ایک عورت کو صرف اس کے شوہر کے لیے عورت بنایا جائے. ایک عورت کو زندہ رہنے کا اسلام نے حق دیا, اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک بیوی صرف اپنے شوہر کے لیے بیوی بن سکے. اسلام نے ایک طرف مردوں پر کنٹرول کیا اور مردوں کو کہا کہ خبردار, تمہیں اس بات کا موقع نہیں دیا جا سکتا کہ تم اپنی پاک بیویوں کو اور پاک عورتوں کو چھوڑ کر کے تم گندی اور بیگانی عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھو. عورتوں پر اسلام نے کنٹرول کیا, اس کے ساتھ ساتھ مردوں پر کنٹرول کیا, اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جوڑا بنایا, اب تم ایک دوسرے کے حقوق کا, ایک دوسرے کے رائٹس کا اور ایک دوسرے کی ڈیوٹی کا اگر تم خیال کرو گی تو تمہاری زندگی شاندار ہو سکے. دیکھیے حدیثوں میں یہ بتایا گیا اگر مرد کو غصہ آ جائے, عورتیں نرم ہو جائیں, ٹھنڈی ہو جائیں. ارشاد فرمایا گیا کہ اگر عورتوں کو غصہ آ جائے تو مردوں کو چاہیے کہ ذرا پیار و محبت سے کام. اسلام نے ایسی تعلیم دی اور مردوں کو بتایا کہ اے مرد, جب ایک لڑکی تیرے گھر میں ایک بیوی کی حیثیت سے آئے تجھے چاہیے کہ تو اس کو اچھے راستے پر چلا. مردوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اے مرد تو بتا, ایک لڑکی تیرے گھر آئی تھی, تو نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کچھ سبق اس کو سکھایا, کچھ پڑھایا, یا خالی کھانے پینے کا ہی پروگرام تھا, خالی پکنک کی باتیں تھی, کچھ اور دوسری کی باتیں نہیں؟ میرے دوستوں, مرد سے بھی پوچھا جائے گا اور اسی طرح سے عورتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیوی کی حیثیت سے بھیجا, تم نے شوہر کے حقوق ادا کیے, تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی. میری ماں اور بہنوں, ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹی کو سنبھالنا چاہیے اور اسلام کے مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے عورتوں کی پوزیشن کو سیو کرنے کی کتنی کوشش کی ہے. اسلام جانتا ہے, اسلام کو معلوم ہے, اسلام اس چیز کو خوب جانتا ہے کہ جس طرح سے پھول جب تک اپنے چمن میں ہوتا ہے اس کی عزت باقی رہتی ہے, اور جب وہ اپنے چمن سے نکل جائے تو اس کی عزت پر فرق آ جاتا ہے, وہ پھول مرجھا جاتا ہے. اسلام کو عورت کے متعلق معلوم ہے کہ عورت ایک نازک ہے, عورت اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کا اور ماڈل بنایا ہے, اور اس طرح سے عورتیں اپنے ساتھ کریں اور مرد اپنے ساتھ کریں. مقدس بہنوں اور قدیم بچیوں, جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری ڈیوٹی الگ الگ ہے, ہمارا سرکل الگ الگ ہے, تو پھر آپ خوب سمجھتی ہیں اور اس بات کو خوب جانتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا, یعنی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. اب مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ہمیں کس سے محبت ہے. یاد رکھیے ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ اسلام ہے, کس سے محبت ہو. آیا ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں, آپ حضرت فاطمہ سے, حضرت خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرتی ہیں, یا آج کل کی جو گندی عورتیں بے حیا